اس سال پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا کہ جس کے رمضان میں صرف 29 روزے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں کے وزیرستان میں بھی اس سے بھی بڑھ کر ایک حرکت ہوئی ہے اور وہاں 28 روزے رکھے گئے ہیں پوری دنیا میں، جبکہ رمضان کے اس سال 30 روزے ہوئے ہیں۔ اس بہت بڑی سازش کے پیچھے کون ہے جو پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی گئی ہے؟ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے ممبران پر اور اس کے سربراہ پر دباؤ ڈالا، اور کس طرح سے ایک روزہ مسلمانوں کا، پاکستانی مسلمانوں کا غائب کر دیا گیا اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہ گئے؟ جس روز روزہ رکھا جانا تھا اس روز عید کر دی گئی۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں تفصیل سے اور آپ کو بتاتے ہیں ان خفیہ ہاتھوں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل لوک بیانیہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیا کریں، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے تمام جو ہمارے ایڈیشن ہیں، ویلاگز ہیں، وہ آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ کوشش چلی آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو رمضان کے روزے، ان کا آغاز جیسے بھی ہو، جس ڈیٹ سے بھی ہو، لیکن وہاں جو عید ہے وہ سعودی عرب یا خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہی ہمیں منانی چاہیے۔ اس پر جو پشاور کی ایک مسجد کے پیش امام ہیں اور ان کا مفتی پوپل زئی صاحب، وہ ہر طور پر ایک عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری رویت ہلال کمیٹی پہلے تھی جس کے سربراہ مفتی منیب الرحمان تھے، وہ ان سے اختلاف کرتے تھے اور وہ ایک دن پہلے عید کر لیا کرتے تھے، اور وہ عید اس طرح سے ہوتی تھی جس طریقے سے جس روز سعودی عرب میں عید منائی جاتی تھی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سعودی عرب میں روزے 29 ہوں اور یہاں 28 ہو گئے ہوں، یا سعودی عرب میں روزے 30 ہوں اور پوپل زئی صاحب نے روزے 29 کرا دیے ہوں۔ اب کہ یہ ایسا ایک ہاتھ ہو گیا پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ کہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھی، اجلاس شروع ہوا، اور جو اجلاس مغرب سے پہلے شروع ہوا اور رات 11:30 بجے اس کی باقاعدگی سے تفاصیل سامنے آئیں کہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوتا رہا، اور جو اس کے سربراہ ہیں آج کل مولانا عبدالخبیر آزاد، ان کی زبان بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ جب وہ اپنا پریس نوٹ یا اپنا بیان پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے فمبلنگ جو ہوئی وہ بھی جمعرات کی بجائے جمعہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس پر ہمارے ہاں عید ہوگی۔ اگر یہ دباؤ تھا مفتی پوپل زئی صاحب کے فیصلے کے جو انہوں نے پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا، تو ایسا تو کئی بار ہوتا چلا آ رہا تھا۔ تو پاکستان میں ہمیشہ سے 2 اور 3 عیدوں کی روایت تو باقی رہی ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اور جس خطے میں چاند دکھائی دیتا ہے، ہمارے ہاں کل شام کو جب چاند دکھائی دینے کا وقت تھا تو اس وقت چاند کی عمر 13 گھنٹے اور کچھ منٹ تھی، اور ہوتا یہ ہے کہ چاند اس وقت دکھائی دیتا ہے کہ جب اس کی پیدائش کو 20 یا اس سے زیادہ گھنٹے ہو چکے ہوں، تو پھر وہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ جیسا کہ کل مکہ کی جو صورتحال تھی یا سعودی عرب یا خلیجی ریاستوں کی صورتحال تھی، وہاں چاند کی جو عمر تھی وہ 20 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی تھی اور وہاں 30 روزے بھی پورے ہو چکے تھے۔ تو ہماری جو رویت ہلال کمیٹی ہے، انہوں نے اگر مفتی پوپل زئی کے فیصلے کے دباؤ میں آنا تھا تو یہ شام کو اعلان کر دیتے کہ جب انہوں نے اعلان کیا، اور پھر جب انڈیا، بنگلہ دیش اور اس خطے کے جتنے اور ممالک ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل وہاں چاند دکھائی نہیں دیا اور آج وہاں عید نہیں ہوگی بلکہ 30 روزے پورے ہوں گے، تو پھر ایسا کون سا پریشر تھا کہ جس کے تحت یہ عید جو ہے مسلمانوں کی وہ خراب کی گئی؟ اور یہ وہ عید ہے جو اتفاق کیا ہونے کے باوجود اختلافی ہے، اور یہ سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا ہے، بلکہ ایک سکنڈل کھڑا ہوا ہے۔ چاند دکھائی دینے کا اعلان کرنے سے پہلے ہی ایک ٹویٹ آیا تھا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، جو پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہ چکے ہیں اور آج کل وزیر اطلاعات ہیں۔ انہوں نے بہت ریزنیبل ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں کا جو روزے ہیں ان کے وہ 30 پورے ہونے ہیں، چاند دکھائی نہیں دینا، اور اگر کسی نے افغانستان یا سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے تو وہ بھلے سے کرے، باقی مسلمانوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور ان کے روزے پورے ہونے چاہیے۔ لیکن اس پر فوری طور پر رد عمل سامنے آیا۔ علی محمد صاحب وزیر ہیں، ان کا آیا، انوار الحق صاحب وزیر ہیں،
मजहबी امور کے ان کا ایک فوری ٹویٹ آیا کہ فواد چودھری صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہ جب کہ ابھی اس کا اجلاس جاری ہے رویت ہلال کمیٹی کا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ رویت ہلال کمیٹی کو اپنا فیصلہ دینا پڑا، اور اس کے فوراً بعد ہی ایک ویڈیو لیک ہوئی جو اب تک آپ تمام لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں جو ایک صاحب دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد کی طرف سے، اور وہ ممبر ہیں اور لگتا ہے کہ وہ سینئر ممبر ہیں کمیٹی کے، وہ کہ چونکہ انہوں نے ماسک لگا رکھا ہے، اور وہ بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ ان پہ دباؤ تھا اور کوئی بھی ممبر جو تھا وہ اس پہ چاند دکھائی دینے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک اور ہمارے ہاں تھیوری چل رہی ہے کہ شاید یہ کوئی اندر خانے کا دباؤ تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مت بنی آ رہی ہے کہ جب جمعہ کے روز عید ہوتی ہے اور 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں تو وہ عید بھاری گزرتی ہے وہاں کے حکمرانوں پر۔ تو ایسا یہ مت ہی ہے، اس کا حقائق سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا اس مت کو فالو کیا گیا، یا کسی اور ملک کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، یا کہیں کوئی وعدے وعید کیے گئے تھے؟ تو کم از کم یہ تو دیکھ لیا جاتا کہ اگر ہم کسی اور کو فالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر کتنے روزے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم باقی چیزوں میں اپنے اس ملک کو فالو کرتے ہیں جہاں ہمارے مقامات مقدسہ واقع ہیں، ہم قبلہ ہمارا وہیں پر ہے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم روزوں کا آغاز بھی، ہمارے جتنے قمری مہینے ہیں ان کا آغاز بھی وہاں کے جو خلیجی ریاستیں ہیں یا جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اور اس کا اختتام بھی انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ جو ہمارا مقدس مہینہ رمضان کا، اس کا آغاز تو کریں آپ اس خطے کے ممالک اور ان کی جغرافیائی سچویشن اور وہاں چاند دکھائی دینے کے اعتبار سے، لیکن جب عید کا چاند دکھائی دینا ہو تو آپ اسے منسلک کریں کسی اور جغرافیائی خطے سے۔ کسی ایک خطے کو اپنا لیا جائے کہ ہم کہیں کہ ہاں، کہ جب وہاں 27ویں رمضان ہے تو ہمارے ہاں بھی 27ویں رمضان ہے، اگر وہاں رمضان کا آغاز ہے تو ہم کہیں ہمارے ہاں بھی رمضان کا آغاز ہے، جب وہاں عید ہے تو ہم کہیں ہمارے ہاں بھی عید ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ایک اتفاق ہو جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ ہماری ایک رویت ہلال کمیٹی جس کے آزاد ہونے کا اور اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے کا فیصلوں میں ایک تاثر دیا جائے، اور پھر یک رات کے 11:30 بجے جب لوگ اگلے دن کی سحری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو تو اس وقت اعلان کر دیا جائے کہ کل عید ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک اور بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ سازشی تھیوری وہ بھی سامنے آئی ہے، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو دیر سے یا تاخیر سے اعلان اس وجہ سے کیا گیا کہ بازار کھلیں گے، دکانداروں نے دھمکیاں دی ہوئی تھیں کہ وہ دکانیں کھول دیں گے، اور جو چاند رات پر رش ہوتا ہے تو کرونا سے بچاؤ کے لیے اور اس رش کو روکنے کے لیے اور دکانداروں کی دھمکیوں کو ناکام بنانے کے لیے رات گیس کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہی اعلان ہوا اس کے بعد دکاندار بھاگے اپنی مارکیٹوں کی طرف، انہوں نے اپنے شٹر اٹھا دیے، اور پھر صبح تک وہاں پر مہندیاں بھی لگتی رہیں، بیوٹی پارلر بھی کھلے رہے، اور بازاروں میں تمام ہجوم رہا، ہر جگہ ہجوم رہا۔ تو پھر کہاں گیا کرونا کا خوف اور کہاں گئی کوئی اور بات؟ تو ایسے میں اگر ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ملک ہیں تو لوگوں کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کا ایک روزہ جو ختم کر دیا گیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، تو پھر جس روز روزہ تھا اس روز کو عید کیسے ہو گئی؟ اگر یہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ دباؤ تھا اور جو ممبران تھے وہ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو اور اس میں بہت اختلافات بھی ہوئے، جھگڑے بھی ہوئے، درمیان میں عشاء کی نماز کا وقفہ بھی ہوا، پھر کھانے کا وقفہ بھی ہوا، اور پھر رات گئے جا کر کہیں سے وہ انہوں نے اعلان کیا۔ تو اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا اور یہ ویڈیو لیک نہ بھی ہوتی، تو پھر بھی یہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یکجہتی کے لیے اور ملی یکجہتی کے لیے یہ ہم نے ایک عید کی ہے، تو یہ عید پاکستان کی سب سے بڑی اختلافی عید بن کے رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، جس پر حبیب جالب نے اپنی ایک مشہور انہوں نے ایک نظم کہی تھی
اور اسی طرح جو چاند کا رات کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد یہ اب ہوا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہم سے زیادہ ہمارے علماء کرام کو اور ہمارے علماء کرام سے زیادہ ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں لوگوں کے مذہبی جذبات وہ انوالو ہوں تو ان کو اس طریقے سے ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک کے لیے، خدا حافظ۔